میں نہ کھانا کھا رہا تھا، سفر کرتا رہتا ہوں اور پھر ادارے کی مصروفیات بہت زیادہ میرے ذمے ہیں۔ آپ لوگوں کو جب دیکھتا ہوں، دیکھیں چھٹی بھی نہیں ہے اور آپ اتنے سارے لوگ آ گئے کہ جگہ ہی نہیں رہا بچی۔ یہ محبتیں جب دیکھتا ہوں تو پھر نکل بھی پڑتا ہوں۔ رات 2 بجے نکلا تھا گھر سے، اور ابھی مجھے کچھ مزید جگہوں پہ وعدے پورے کرنے اور پھر مجھے گھر جانا ہے، اور کل پھر اس حساب سے اگلی مصروفیات بھی یوں ہی چلیں گی۔ میں کھانا کھا رہا تھا، کچھ تھکا ماندہ تھا سفر کا کچھ دنوں سے، تو میں نے کہا بچوں سے کہ ذرا مجھے نا کھانے کے فوراً بعد تھوڑی دیر لیٹنا ہے تو کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ تو میرے گھر والے کہنے لگے بچہ روتا روتا آیا مدرسے کا، بڑا شدید، آپ کو تنگ نہ کرتے لیکن زیادہ ہی رو رہا ہے۔ تو میں نے کہا چلو بلا لیں۔ میرا خیال یہ تھا شاید کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہے تو اس لیے رو رہا ہے۔ بچہ اندر آیا تو کانپ رہا تھا پوری طرح، اور اس کو بات کرتا تھا تو اس سے بات نہیں ہو پاتی تھی، آنسو نکلتے، ناک سے ریٹھ نکلتی، بری حالت ہو گئی۔ میں نے پانی پلایا اور تسلی دی۔ میں نے کہا پتر کیا ہو کیا گیا؟ کہنے لگا پیر صاحب میں گھر ٹیلی فون کیتا سی، میری امی تے ابو پھر پہ لڑتے رہے۔ وہ جب دونوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ہم جتنے بچے ہم 4 پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں، میری بہنیں روتی ہیں، گھر کے اندر قیامت سے برپا ہوتی ہے۔ میری بہن فون کیا تو میری بہن رو رہی ہے، آپ دعا کریں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ یہ کس نے اتنی زیادہ ذہنی اذیت کون دیتا ہے بچوں کو؟ ماں باپ جیتنا چاہتے ہو ایک دوسرے سے، اپنی اولاد کے سینوں میں زخم گھائل کر کے بچے بیچارے جج بنے ہوئے، ابا ٹھیک ہے کہ اماں ٹھیک ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اگر دن میں 100 لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی بحث نہیں چھوڑی، رشتہ چھوٹ گیا، ایک دوسرے کو جیتتے جیتتے رشتے ہار گئے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے طلاق کے بعد بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ ہم نے بحث نہیں چھوڑی، ہم نے درگزر نہیں کیا، معافی نہیں دی، گھر اجڑ گئے، تباہیاں ہو گئیں، بچے رل گئے۔ او خدا کے بندو بحث چھوڑ دو۔ لو سنو یہ حدیث یاد رکھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے رب کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے گا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹو، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی شان میں کوئی کمی کچھ نہیں ہونے لگا۔ یہ بحث یہ بلا وجہ کی، اور یہ امام علی مقام کی نیاز پکانی ہے کہ نہیں، میلاد شریف کا لنگر پکانا ہے، جو لطف لینے والے ہیں وہ لے بھی گئے، انہوں نے محنت کرنی ہے انہوں نے کر بھی لی، جائز کمائیوں میں سے، شوق سے، ذوق سے، درد سے، انہوں نے ان کے نام پر صدقات و خیرات کر بھی دی، اور بحث کرنے والے ابھی بھی بحث کر رہے ہیں۔ یہ بحث چھوڑ دیں اور محبت کا سلسلہ شروع کریں اور پیار کا انداز شروع کریں۔ تیسری بات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ رات سجدے میں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ ہماری تو رات گزرتی ہے الا ماشاءاللہ موبائل پہ، جو ٹائم ہوتا ہے جاگنے کا اس ٹائم ہم سوتے ہیں آدھی رات تک۔ میں نے تو 1-2 بچے سے پوچھا ہے کہ یار تو نے اتنا موبائل دیکھا ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز نکلی بھی ہے کہ نہیں؟ خدا کے بندو ضرور استعمال کرو لیکن بمطابق ضرورت، نفسیاتی مسئلہ نہ بناؤ۔ اب تو ڈاکٹر کہنے لگ گئے ہیں کہ بچوں کی نیند نہیں پوری ہوتی، صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ کیوں؟ کہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، وہ سونے نہیں دیتا، ہر وقت توجہ اسی کی جانب لگی رہتی۔ تو جب بندہ نیند پوری نہیں لیتا تو پھر وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہونے لگ جاتا ہے، اعصابی کمزوری ہوتی۔ رات اللہ کی عبادت کے لیے، جس طرح آپ کا جسم خوراک مانگتا ہے، نیند مانگتا ہے، اسی طرح روح عبادت مانگتی ہے۔ اللہ کی عبادت، عبادت کا مزاج پیدا کریں، عبادت کی طبیعت پیدا کریں، اپنے ماحول میں عبادت لائیں۔ آپ یقین کریں کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا۔
نجی ہوتے ہیں، وہ ایسے دکھ ہوتے ہیں کہ اپنی زبان سے بھی بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے دین نے نا ہمیں عبادت بتائی ہے، دعا بتائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو، کہہ دو ساری بات۔ دوستو، عبادت بندے کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ کبھی نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت مبارکہ کو بغور پڑھے، ہر مقام پر نماز حضور نے ادا کی، ہر مقام پر۔ سورج گرہن ہو گیا تو نماز شروع کر دی، چاند گرہن ہو گیا تو نماز شروع کر دی، بارشیں نہیں ہو رہی تو نماز ہے، زیادہ ہو رہی ہیں تو نماز ہے۔ حتیٰ کہ میدان بدر میں کافر ساری رات صف سیدھی کراتے رہے، محبوب نے بھی صف بندی کرائی، لیکن باقی ساری رات محبوب پاک نے رب کی بارگاہ میں عبادت فرمائی، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کو حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے، اتنی لمبی عبادت کی کہ مقدس قدموں میں ورم آ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب مطلق ہیں، آپ اب ہاتھ سے اپنے آپ کو بچا لیں، بلا وجہ کا الجھنا چھوڑ دیں، ہر جو ہمارے شعبے کا کام نہیں اس میں بلا وجہ جا کے الجھاؤ پیدا کرنا، اس سے نکل آئیں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے، اپنے آپ کو عبادات کے ساتھ وابستہ کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، آج اگر شام بچوں کے لیے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے گھر سے وہ لے کے نہ جائیں تو احتجاج شروع ہو جاتا ہے، فلاں چیز بچوں کے لیے منگوائی۔ بچے چھوٹے کا حق ادا کرنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک جس کا حق ادا نہ کرو وہ احتجاج کرتا ہے، اور تو نماز نہیں پڑھتا اللہ کا ہی حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے سپہ سالاروں سے کہا تھا بے نمازیوں کو فوج سے نکال دینا، جو اللہ کا حق ہی ادا نہیں کرتے باقی حقوق کیسے ادا کریں گے۔ سجدے سے، عبادت سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ اللہ ہمارے بھائیوں کی کوشش قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، اپنی یاد کا موقع عطا فرما۔ اللہ اتنے سارے لوگ تشریف لائے ہیں، کوئی بیمار ہے تو شفا عطا کر دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت پیدا کر دے، جن کے مکانات اپنے نہیں ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما دے، عالم اسلام کی مدد فرما، فضل و کرم فرما۔ اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما۔ میرے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے حال پہ کرم نوازی فرما، میرے ان بھائیوں کو بہترین صلہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔